جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی، یہ شرط ہے۔ تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے، اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے۔ جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا، قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو صحابہ کرام کے بارے میں بتائے۔ اور یہ بھی آج ایک آپ مت دور کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹکرا جائیں۔ میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے گستاخی نہیں شمار کرنا۔ چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا اس سے کو لیٹسٹ اسلحہ ہو، یہ سارے تلواریں اٹھائی ہی رہ جائیں گے، تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک یہودی ان سب کو مار دے گا۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ آپ ڈنڈے، لاٹھیاں، زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں، ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس۔ تو لہٰذا یہ بھی کہانی کرانی اب اپنی عوام کو بند کر دیں۔ صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں، دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا، ورنہ مجھے بتائیں آپ 1,00,000 بھی آپ تلوار والے لیں، سامنے سے ایک بندوق والا آ جائے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا، قریب آنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے، لہٰذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں، یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی، الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے، کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر، اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی، 5,00,000 بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5,00,000 بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بھائی 5,00,000 کیا تم 5 کروڑ بھی لے ہو کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ ایٹ لیسٹ اس کے قریب قریب کا اسلحہ نہ ہو۔ اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے نا صحابہ والی، وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا، وہ بھی بالکل 2 نمبر بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف، تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور پھر بھی حضرت وہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی، جس طرح وہ
آپ کا وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک لیتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تلوار کے مقابلے تلوار تھی، برابر کا جوڑ تھا. آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ. آج ہم تلوار یا ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بھون کے رکھ دیں گے، اور ایئر سٹرائک کریں گے تو کارپیٹ بمنگ کر کے سب. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اور یہ جو آپ کو وہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا، اور پھر وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا، پھر وہ کہہ دیں کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے. ان کو شعروں تک رہنے دیں، ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے.